مسئلہ سماع موتا، سماع اموات۔ ہم نے جتنے مسائل پر گفتگو کرنی ہے اس میں سب سے پہلے یہ چیز آئے گی کہ اس مسئلہ کے اندر منشأ نزاع کیا ہے، اصل اختلاف کیا ہے۔ جب تک اصل اختلاف کو متعین نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک بحث کرنا بے سود ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسئلہ میں اصل اختلاف کو متعین کیا جائے۔ لیکن اتفاق ایسا ہے، ہمیں جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، جتنے مختلف مسائل ہیں آپ دیکھیں گے، جن لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے وہ اتفاقاً ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنا عقیدہ بتائے۔ اب حالانکہ اپنا عقیدہ واضح طور پہ بتانا چاہیے، مسئلہ یہ سماع موتا ہو، حیات انبیاء ہو، مسئلہ علم غیب ہو، حاضر ناظر ہو، کوئی مسئلہ بھی ہو، نور بشر ہو، مختار کل ہو، یہ جتنے مختلف مسائل ہیں، مسئلہ تقلید ہو، رفع یدین ہو، فاتحہ خلف الامام ہو، ہر مسئلہ میں جب تک اصل نزاع، اصل جھگڑا، اصل اختلاف معلوم نہ ہو تو بحث صحیح مکمل نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ تقلید پہ ہم گفتگو کرتے ہیں تو جو تقلید کے منکر ہیں وہ اپنا عقیدہ واضح بتاتے نہیں، رفع یدین پہ گفتگو کرتے ہیں تو اپنے رفع یدین کا مسئلہ صحیح بتاتے نہیں، فاتحہ خلف الامام پہ بحث کرتے ہیں تو اپنا عقیدہ وہ کھل کے بتاتے نہیں۔ اسی طرح علم غیب، حاضر ناظر، نور بشر پر، اسی طرح سماع موتا اور مسئلہ حیات انبیاء پر۔ اب آپ کے سامنے میں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے مختلف تنقیحات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پھر ذہن میں رکھ کے بے شک 30 سال کا تو ہمارا تجربہ ہے، 30 سال کے عرصہ میں اب تک ہمارے مخالفین اپنا عقیدہ واضح طور پر بتا نہیں سکے۔ اس مسئلے میں ہمارا زیادہ اختلاف رہا ہے ماسٹر محمد امین اوکاڑوی کے ساتھ۔ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، جب تک وہ زندہ رہے میرا مطالبہ ان سے یہی ہوتا تھا کہ اپنا عقیدہ بتاؤ۔
ہم سے پوچھو ہمارا عقیدہ ہم بتاتے ہیں، تم اپنا عقیدہ بتاؤ۔ لیکن ہمارے مقابل آنے والے حضرات بتا نہ سکے، اب تو ہمارا مقابل رہا ہی کوئی نہیں۔ اب آپ لوگوں نے مقابلے کرنے ہیں، اب آپ کا دور ہے، آپ کا زمانہ ہے، اب آپ نے آگے کام کرنا ہے، اور آپ بھی دیکھیں گے جہاں کہیں آپ کی ٹکر ہوگی، مقابلہ ہوگا، جب آپ ان سے عقیدہ پوچھیں گے، واضح طور پر عقیدہ کوئی نہیں بتائے گا۔ واضح طور پہ عقیدہ نہ بتانا دلیل ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ بھئی اپنا عقیدہ واضح بتاتے کیوں نہیں ہو آخر؟ آئیے اب جو مختلف تنقیات اس مسئلہ کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آپ خود پھر سوچنا اور ان سے ہی بے شک مطالبہ کرنا۔ آئیے مسئلہ سمائے اموات یا سمائے موتا، اس میں تنقیح نمبر 1، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر سنتے ہیں یا دیگر انبیاء بھی؟ یہ پہلی تنقیح ہے۔ جو لوگ سننے کے قائل ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں جی آپ مہربانی کر کے اپنا عقیدہ بتاؤ، تمہارے نزدیک عند القبر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صرف نبی پاک سنتے ہیں یا نبی پاک کے علاوہ باقی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی سنتے ہیں؟ کیا عقیدہ ہے؟ ایک بات۔ آئیے دوسری تنقیح، تمام انبیاء عند القبور، عبارت صحیح کر لینا، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام عند القبور سنتے ہیں یا غیر انبیاء بھی؟ یہ دوسری تنقیح ہے۔ اگر صرف نبی پاک سے ذرا آگے وہ جائیں اور کہیں سب نبی سنتے ہیں، سب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سنتے ہیں، تو اب وضاحت یہ ہے کہ سب انبیاء سنتے ہیں یا انبیاء کے علاوہ، مثلا انبیاء کے علاوہ شہداء ہیں، انبیاء کے علاوہ شہداء ہیں، انبیاء کے علاوہ شہداء بھی سنتے ہیں، کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ یہ دوسری تنقیح ہے۔ آگے آئیے نمبر 3، غیر انبیاء میں صرف شہداء عند القبور سنتے ہیں یا دیگر مؤمنین بھی؟ اب انبیاء کے علاوہ میں تم صرف شہیدوں کے سننے کے قائل ہو یا شہیدوں کے علاوہ باقی مومن بھی سنتے ہیں؟ یعنی کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ انبیاء کے علاوہ شہید سنتے ہیں، ٹھیک، شہید سنتے ہیں یا شہیدوں کے علاوہ باقی مومن بھی سنتے ہیں؟ آگے آئیے نمبر 4، تمام اہل اسلام یعنی مومنین، تمام اہل اسلام عند القبور سنتے ہیں یا کہ کفار بھی؟ کیا عقیدہ ہے جی آپ کا؟ مسلمان جتنے ہیں وہ سنتے ہیں اور کافر نہیں سنتے یا کافر بھی سنتے ہیں؟ آخر عقیدہ تو ہے نا کوئی؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ تمام اہل اسلام سنتے ہیں یا
کفار بھی سنتے ہیں. یہ نمبر 4 ہے. آگے نمبر 5، تمام اموات. اب تمام اموات میں مومن بھی آ گئے تھے، کافر بھی آ گئے، سب تمام اموات عند القبور سنتے ہیں، یا جو زندگی میں بہرے تھے ان کے علاوہ سنتے ہیں. اب تمام اموات میں مثلا جی وہ کہتے ہیں مومن بھی سنتے ہیں تو کافر بھی سنتے ہیں، ٹھیک. اب مومن اور کافر جتنے مردے ہیں سارے سنتے ہیں، یا ان مردوں میں جو زندگی میں بہرے تھے، جو زندگی کے اندر کیا تھے؟ بہرے تھے، زندگی میں وہ سنتے نہیں تھے، اب مرنے کے بعد وہ بھی سنتے ہیں. تمام اموات میں بہروں کے علاوہ باقی سنتے ہیں یا بہرے بھی سنتے ہیں. یہ آپ کے پاس آئی ہیں 5 تنقیحات. 5 تنقیحات، ان کا تعلق ہے سننے والے افراد. سننے والے، کیا تمہارا عقیدہ ہے صرف نبی پاک سنتے ہیں، یا تمام نبی سنتے ہیں، یا شہداء بھی سنتے ہیں، یا مومن بھی سنتے ہیں، یا کافر بھی سنتے ہیں؟ پھر مومن اور کافروں میں بہروں کے علاوہ سنتے ہیں، بہرے نہیں سنتے، یا بہرے بھی سنتے ہیں؟ کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ اب عقیدہ بتانا چاہیے نا کہ چھپانا چاہیے؟ ہاں، ہم سے کوئی پوچھے ہم کہتے ہیں کوئی مردہ نہیں سنتا. دیکھو نا، ہم سے پوچھو، بے شک ہم سے پوچھو تو ہم تو کوئی نہیں چھپاتے، ہم تو اپنا عقیدہ بالکل واضح طور پہ بتاتے ہیں. تم بھی اپنا عقیدہ بتاؤ نا. اب زندگی کے اندر جو بہرے تھے وہ نہیں سنتے تھے، مرنے کے بعد بہرے بھی سنتے ہیں. اب مولوی صاحب کو پتا ہے کہ کہاں سے دلیل لاؤں گا بہرے کے سننے کی، لیکن انہوں نے قبرستان میں کبھی بورڈ بھی نہیں لگائے کہ یہ بہرے ہیں، یہ نہیں سنتے اور یہ باقی سنتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں تمام مردے سنتے ہیں. اب یہ ہے وضاحت ان سے کہ تم کس کس کے سننے کے قائل ہو. مہربانی کر کے اپنا عقیدہ بتاؤ، تقیہ نہ کرو. تقیہ کرنا شیعوں کا کام ہے، سنیوں کا کام تقیہ کرنا امام باڑوں والوں کا کام ہے، مسجد والوں کا کام. تقیہ وہ کرے جو مسجد چھوڑ کے امام باڑے میں چلا جائے. تقیہ کرنا ہے تو پھر مسجد میں نہ رہو، وہاں چلے جاؤ. یہاں رہتے ہو تو تقیہ نہ کرو، کھل کے بتاؤ. اپنا عقیدہ کھل کے بتانا، چھپانا چاہیے کہ بتانا چاہیے؟ ہاں، اچھا جی. اب آپ کے پاس نوٹ ایک موجود ہے. نوٹ موجودہ دور کے قائلین سمائے اموات، تمام اموات نبی ہو یا امتی، شہید ہو یا غیر شہید، مومن ہو یا کافر، بہرا ہو یا غیر بہرا، تمام کے سننے کے قائل ہیں. جہاں تک ہم نے قائلین سمائے موتا کی کتابیں دیکھی ہیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ موجودہ دور کے قائلین تمام مردوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تمام مردے سنتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کے پاس ماخذ لکھا ہے. یہ ماخذ ہے تسکین الصدور، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، شیخ الحدیث نصرت العلوم گوجرانوالا. ان کی عبارت ہے
تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہوں یا کافر، علم، شعور، ادراک، سننے، اعمال کے پیش ہونے اور زیارت کنندہ کے سلام کا جواب دینے میں برابر و یکساں ہیں، ان میں انبیاء اور صلحاء کی کوئی تخصیص نہیں۔ یہ تسکین الصدور صفحہ 109 طبع سوم، صفحہ 209 صفحہ 209 طبع سوم۔ اب یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی عبارت ہے، اس میں صاف لفظ آ رہا ہے تمام مردے، اس میں کوئی فرق نبی، غیر نبی، مومن، کافر، بہرا، غیر بہرا، کوئی فرق ہے، تمام مردے۔ اور یہاں تو حضرت شیخ الحدیث صاحب صرف سننے کی بات نہیں لکھتے، وہ کہتے ہیں علم، شعور، ادراک، سننے، اعمال کے پیش ہونے، زیارت کنندہ کے سلام کا جواب دینے میں برابر و یکساں ہیں۔ علم سارے مردے جانتے بھی ہیں، سب مردوں کو علم ہوتا ہے، سب مردوں کو۔ اب قرآن کی وہ آیت کدھر جائے گی کہ اللہ تمام پیغمبروں سے پوچھے گا قیامت کے دن، تو تمام پیغمبر کہیں گے لا لا۔ یہ کہتے ہیں تمام مردوں کو علم، تمام علم، آگے شعور، تمام مردوں کو شعور۔ یہ جو قرآن کہتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ، شعور پر حضرت شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں شعور ہے علم، شعور، ادراک۔ ادراک یہی دیکھنا، سننا، ادراک، سننے، یہ ایک لفظ آیا۔ اعمال کے پیش ہونے، اعمال کے، یہ اب جو ہم قرآن کی تفسیر پڑھنے میں مصروف ہیں یا مختلف دینی مسائل پر تیاری کرنے میں مصروف ہیں، یہ ہمارے اعمال سارے مردوں کو معلوم ہے، پہنچ رہی ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پڈانا کی فلاں مسجد میں اس طرح ہو رہا ہے۔ اللہ ہی خیر کرے۔ اعمال کے پیش، ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں کس پر؟ صرف نبی پاک پر، صحابہ پر، اماموں پر، تمام مردوں پر، بلے بلے تمام مردوں پہ اعمال پیش ہوتی ہیں۔ تمام مردوں کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے وہ بتاؤ آؤ بٹانا کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں بتائیں آمو۔ تمام اعمال پیش ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے۔ یہ جو پتہ چلتا ہے اعمال پیش ہو رہی ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ڈال رہا ہے، تو قیامت کے دن اور تو اور رہ گئے، پیغمبر بھی کہیں گے لا علم لنا، پیغمبر بھی کیا کہیں گے؟ ہمیں پتہ۔ اب یہ سارے اعمال جو پیش ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے، تو پھر تو ہونا چاہیے تھا اللہ جو تو نے اعمال ہم پر پیش کیے نا وہ تو ہمیں پتہ ہے، اور جو اعمال تو نے پیش نہیں کیے وہ نہیں پتہ۔ پر قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وہ سارے کیا کہیں گے؟ لا۔ اچھا جی، اعمال کے پیش ہونے، آگے اور زیارت کنندہ کے سلام کا جواب دینے۔ زیارت کرنے والا جب جا کے زیارت کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، زیارت کرنے والا سلام کہتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام، وہ آگے سے جواب
دیتے ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں. اور جو قرآن کہتا ہے کہ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، یہ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں. اچھا جی، اب یہ ان تمام کاموں میں یکساں اور برابر ہیں. اب یہ عبارت ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی. ابھی آپ جائیں کام کریں، جہاں مقابلہ ہو، آپ حضرت کی عبارت سامنے رکھ دیں اور کہیں بھئی اسی طرح لکھو تمہارا اپنا عقیدہ. مگر نہیں جی ہم تو نبی علیہ السلام سنتے ہیں. بھئی عقیدہ یہ ہے، یہ جو آپ کے حضرت شیخ الحدیث صاحب ذکر کر رہے ہیں، اپنا عقیدہ چھپاؤ نہیں نا، پورا عقیدہ لکھو نا. اب صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو وہ لکھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی کے سننے کا قائل نہ ہو. جو سب کے سننے کا قائل ہے اس کو صرف نبی پاک کا نام لکھنے کی اجازت ہو سکتی نہیں. وہ لکھے اپنا پورا عقیدہ کہ تمام مردے سنتے ہیں. اور یہاں تو عقیدہ بھی کیا آ رہا ہے، صرف سنتے نہیں ہیں، جانتے بھی ہیں، شعور بھی ہے، ادراک بھی ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں، زائرین کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ تو تسکین الصدور سے مولانا سرفراز خان صاحب حضرت شیخ الحدیث صاحب کی عبارت. آگے ماخذ نمبر 2، ماخذ نمبر 2 اگلی عبارت دیکھو جی. میت کو زائر کے سلام وغیرہ کا، میت کو زائر کے سلام وغیرہ کا ادراک و شعور ہو جاتا ہے. میت کو زائر کے سلام وغیرہ، میت کو پتہ چلتا ہے مجھے فلاں نے سلام کہا، وہ سلام وغیرہ، وغیرہ میں سلام کے ساتھ پیغام ہے، فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، او جی میری پکار سنو، میرے لیے دعا کرو نا، او جی فلاں نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے، فلاں نے یہ پیغام دیا، یہ سلام وغیرہ. سلام بھی اور سلام کے علاوہ باقی چیزیں بھی، سلام بھی اور سلام کے علاوہ باقی چیزیں بھی کا ادراک و شعور ہو جاتا ہے. اور اس صفت میں سمجھو، اور اس صفت میں مومن و کافر سب برابر ہیں. اور اس صفت میں مومن و کافر سب برابر ہیں. مومن بھی، ان کو بھی سلام وغیرہ کا ادراک ہوتا ہے اور کافروں کو بھی سلام وغیرہ کا ادراک ہوتا ہے. آگے کسی کی کوئی تخصیص نہیں. تسکین الصدور صفحہ 210. یہ 2 عبارتیں حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب کی آپ کے سامنے آئی ہیں. آگے تیسرا ماخذ، یہ اگلی جو عبارت آ رہی ہے، فیصل آباد میں جو جامعہ امدادیہ ہے، جامعہ امدادیہ کے شیخ الحدیث مولانا نذیر صاحب اب وہ فوت ہو گئے ہیں. یہ عبارت ہے مولانا نذیر صاحب کی، وہ بھی جامعہ امدادیہ کے شیخ الحدیث تھے. لکھتے ہیں جو حضرات ثبوت سما کے قائل ہیں، جو حضرات ثبوت سما کے قائل ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ نیک بد ثبوت سما میں برابر ہیں. ثبوت سما میں اب اشرف التوضیح صفحہ 269 270 جلد نمبر 1. جو حضرات ثبوت سما کے قائل ہیں، یعنی جن کے نزدیک سماع موتا ثابت ہے، جو سننے کے قائل ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ نیک بد
نیک بد ثبوت سما میں برابر ہیں، نیک ہوں وہ بھی سنتے ہیں، برے ہوں وہ بھی سنتے ہیں۔ اب اس میں آگے تمام مردے، مومن ہے، کافر ہے، سب سننے میں کیا ہیں؟ اب یہ عبارتیں دیکھو، 3 عبارتیں آ چکی ہیں۔ اوپر مولانا سرفراز صاحب کی 2 عبارتیں، جہاں پر انہوں نے کہا انبیاء اور صلحاء کی کوئی تخصیص یہ نہیں ہے کہ انبیاء اور صالحین سنتے ہیں تو باقی نہیں سنتے، بلکہ سب سنتے ہیں۔ یہاں بھی آ گیا سب سنتے ہیں، سننے میں سب برابر ہیں۔ اب ابو جہل کا سننا اور نبیوں کا سننا برابر ہے، معاذ اللہ۔ حوصلہ ہے حضرات ان کا، انبیاء بھی سنتے ہیں، تے نمرود تے فرعون تے ابو جہل تے عتبہ تے شیبہ، یہ کافر بھی اور انبیاء بھی سننے میں بالکل برابر، سننے میں، جاننے میں، سننے میں، جاننے میں، ادراک میں، اعمال پیش ہونے میں، سلام کا جواب دینے میں۔ اب کیا کہا جائے گا؟ یہ بڑے بڑے کافر جو ہیں، عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ، وہ اور نبی برابر ہے، معاذ اللہ۔ وہ اور انبیاء کیا ہیں؟ برابر ہے۔ اب تھوڑا سا سوچا جائے تو میرا تو جہاں تک خیال ہے، اس میں انبیاء کی جتنی زیادہ توہین ہے شاید ہی کسی عبارت میں ہو۔ انبیاء کے ساتھ کافروں کو برابر بنایا جا رہا ہے۔ وہ سمجھو، انبیاء کے ساتھ کافر بھی کیا ہیں؟ برابر، بلے بلے برابر، سننے میں، جاننے میں، ادراک میں، شعور میں، اعمال کے پیش ہونے میں، سلام کا جواب دینے میں، سارے برابر۔ انتہائی خطرناک عبارت ہے، لیکن حضرت شیخ الحدیث ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارا تو طریقہ نہیں ہے کسی پہ فتوے لگانا، فتوے تو ان لوگوں نے لگانے ہیں ہم پر، ہم تو فتوے برداشت کرنے والے ہیں بھائی۔ وہ ہم پہ فتوے لگائیں گے، معتزلی ہیں، پتھری ہیں، جو کہتے جائیں کہتے جائیں، ہم کہیں گے جب مرو گے پتہ لگے گا، اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ کس طرح تم نے علماء ربانی اور علماء حقانی کے خلاف پروپیگنڈے کیے، کس طرح تم نے فتوے لگائے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے خود بخود ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم مسئلہ سمجھانا ہے ہمارا کام، بس ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ ہم اتنا کہتے ہیں آؤ ہمت کرو، اپنا عقیدہ کھل کے بتاؤ۔ یہ جو لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث میں، آج جتنے مولوی ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں حافظہ کا ایک مسئلہ چلا ہے، وہاں پر ہمارے ساتھیوں نے کہا یہ دیکھو مولانا سرفراز صاحب کی کتاب سماع موتا، نام کا کتاب کیا ہے؟ نام کتاب کا سماع، تم بھی لکھو کہ مردے سنتے ہیں، لکھو۔ نہیں جی ہم تو لکھیں گے نبی علیہ السلام سنتے ہیں، نبی علیہ السلام سنتے ہیں۔ بھئی عقیدہ تمہارا جو ہے سماع موتا، یا کہو یہ عقیدہ نہیں ہے، انہوں نے غلط لکھا ہے، سیدھی بات ہے نا۔ مثلا ہمیں کسی بزرگ کی عبارت سے اختلاف ہو تو ہم تو کھل کے کہہ دیتے ہیں جی بزرگ کو بزرگ مانتے ہیں، لیکن اس عبارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں کون سی بات ہے؟ اگر تم یہ نہیں مانتے ہو تو کہہ دو نہیں عقیدہ تو ہمارا بھی یہی ہے کہ سارے مردے سنتے ہیں، پر لیکن اب تقیہ کرتے ہیں، چونکہ مسئلے کو ثابت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جب کسی کا سامنے آ کے جب ثابت کرتا ہے کوئی، پھر پتہ لگتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، مردوں کا علم، مردوں کا شعور، مردوں کا ادراک، مردوں پر اعمال کا پیش ہونا، یہ ساری چیزیں ثابت کرنا پڑ جائیں تو پھر تو ماشاءاللہ
اچھا جی، اب یہ آپ کے سامنے تنقیحات کتنی آئی ہیں؟ 5. آگے آئیے، تنقیح نمبر 6. زیارت کنندہ کوئی بھی ہو ہر ایک کی بات سنتے ہیں یا بعض زیارت کرنے والوں کی؟ یہ نمبر 6 ہے جی. قبر کے اوپر زیارت کرنے والا کوئی بھی آ جائے، زید آئے، عمر آئے، بکر آئے، مولوی آئے، ماسٹر آئے، شیخ الحدیث آئے، کوئی آئے، ہر ایک کی سنتے ہیں یا بعض کی سنتے ہیں اور بعض کو کہتے ہیں جاؤ ہم نہیں سنتے؟ کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ اب پوچھنا ان سے، بے شک جن کا عقیدہ ہے مر جائیں گے کبھی عقیدہ کھل کے نہیں بتائیں گے. یہ تنقیح نمبر 6 ہے. وہ جی زیارت جو کرنے کے لیے آتا ہے قبر پر، اب زیارت کنندہ کوئی بھی ہو، زیارت کنندہ کوئی بھی ہو، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، کوئی بھی ہو، ہر زیارت کرنے والے کی بات سنتے ہیں یا ہر ایک کی نہیں سنتے؟ بعض کی سنتے ہیں تو بعض سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ تنقیح نمبر 6. آگے تنقیح نمبر 7. زیارت کنندہ کی آواز دن اور رات کے کسی حصہ میں یعنی صبح، شام، دوپہر ہر وقت سنتے ہیں یا مخصوص ٹائم مقرر ہیں؟ یہ نمبر 7. یعنی تمہارا کیا عقیدہ ہے جی؟ اپنا عقیدہ بتاؤ. کیا عقیدہ ہے تم؟ ہر وقت صبح جاؤ سنتے ہیں، دوپہر کو جاؤ سنتے ہیں، 4 بجے جاؤ سنتے ہیں، 5 بجے جاؤ سنتے ہیں، شام کو جاؤ سنتے ہیں، ہر وقت؟ یا بعض وقت سنتے ہیں اور دوسرے بعض وقتوں میں کہتے ہیں بھئی ہم آرام کر رہے ہیں جاؤ نہیں سنتے ہم؟ ہر وقت سنتے ہیں یا بعض وقت سنتے ہیں؟ کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ یہ تنقیح نمبر 7. تنقیح نمبر، یعنی ہم نے سوال کرنا ہے، عقیدہ بتاؤ اپنا. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے تو عقیدہ پوچھنا ہے بھی، عقیدہ اپنا بتاؤ. کوئی ہم سے پوچھے تم بتاؤ، ہم کہتے نہیں سنتے، صبح نہیں سنتے، زور نہیں سنتے، رات نہیں سنتے، نہیں سنتے، بس بات تو ہے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے. آگے تنقیح نمبر 8. تنقیح نمبر 8. عند القبر ہر بات. یہ نمبر 7 میں کیا تھا؟ ہر وقت. نمبر 6 میں تھا ہر کسی کی، ہر زیارت کنندہ کی بات. نمبر 6 کے اندر کیا تھا؟ نمبر 7 کے اندر کیا تھا؟ ہر وقت. اب نمبر 8 کے اندر ہے ہر بات. عند القبر ہر بات سنتے ہیں، ہر بات سنتے ہیں یا بعض باتیں سنتے ہیں تو بعض باتیں نہیں سنتے؟ اور سمجھے؟ ہر بات، سلام ہو، پیغام ہو، پکار ہو، اذان ہو، جوتوں کی آواز ہو، انسانوں کی آواز ہو، پرندوں کی آواز ہو، ہر چیز، ہر بات سنتے ہیں. بعض باتیں سنتے ہیں، بعض باتیں مثلا سلام سنتے ہیں یا صلات سنتے ہیں، پیغام سنتے ہیں، اور باقی کہتے ہیں ہم نہیں سنتے. تمہارا سلام سنتے ہیں، تم کہو فلاں نے بھی آپ کو سلام کہا ہے، نہیں میں سنتا. ہر بات سنتے ہیں یا بعض سنتے ہیں تو بعض نہیں سنتے؟ ہر کوئی عقیدہ تو تمہارا ہے نا، اور وہ عقیدہ چھپانا نہیں چاہیے. بتاؤ کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ ہر بات سنتے ہیں
یا بعض باتیں سنتے ہیں؟ یہ تنقید نمبر 8. آگے تنقید نمبر 9. سمجھو، یہ جو تم کہتے ہو سنتے ہیں، روحانی سماع کے قائل ہو یا جسمانی سماع؟ سمجھو، روحانی سماع یعنی روح سنتی ہے، جسمانی سماع جسم عنصری کے کان سے سنتے ہیں. کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ روحانی سماع کے قائل ہو یا جسمانی سماع کے قائل ہو؟ جسم عنصری کے کانوں سے سنتے ہیں یا روح سے سنتے ہیں؟ تمہارا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہاں آپ کے پاس ایک ماخذ لکھا ہے. یہ عبارت بڑی لمبی ساری عبارت ہے. یہ عبارت مولانا سرفراز صاحب کی عبارت ہے. اس عبارت کا خلاصہ یہی ہے، مولانا سرفراز صاحب کہتی ہیں کہ سننے میں روح کے ساتھ جسم بھی شریک ہے. گویا کہ جسم عنصری کے کانوں سے کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. یہ عبارت لمبی ساری عبارت ہے، دیکھ لینا. لکھتے ہیں ہمارے اکابر علماء دیوبند سماع موتا میں روح کے ساتھ جسد عنصری کی مشارکت کے بھی قائل ہیں. اب مصیبت یہ ہے، آج دور ایسا ہے، کوئی بات کہو بات تمہاری اپنی ہو اور کیا کہو؟ اکابر دیوبند کہتے ہیں. بس اکابر کا نام لے کے اکابر کو بدنام کیے جاؤ. اب یہی مولانا سرفراز صاحب کو ان کی زندگی کے اندر کہا گیا کہ اکابرین دیوبند کی عبارتوں سے یہ صاف لفظ بتاؤ کہیں سے کہ روح کے ساتھ جسد عنصری بھی شریک ہے. روح کے ساتھ جسد خواہ اکابر دیوبند کا نام لیا. اکابر دیوبند تو کہیں جسد عنصری کو اس طرح روح کے ساتھ شریک مانے، جسد عنصری بھی گویا کہ ہر ایک کا محفوظ مانے. یہ کان ہر ایک کا محفوظ ہے، یہ جسم ہر ایک کا محفوظ ہے، بالکل قبر میں صحیح سالم پڑا ہے، یہ کان بھی بالکل صحیح سالم ہے اور اس کان کے ذریعے سے وہ سنتے ہیں. یہ تو اکابر کا عقیدہ نہیں. اکابر تو صرف انبیاء کے جسموں کو محفوظ مانتے ہیں. وہ سمجھے، اکابر تو صرف انبیاء کرام کے جسموں کو محفوظ مانتے ہیں، باقیوں کا جسم محفوظ ہے ہی نہیں، کان ہے ہی نہیں. تو کان کی شرکت کیسے ہوگی؟ لیکن طریقہ ہے بس، جو کام کرو بزرگوں کو بدنام کرو. وہ ان رضا خانیوں کا طریقہ ہوتا ہے، جو کام کرتے ہیں نا کہتے ہیں پیر صاحب نے یوں کہا، شیخ عبد القادر جیلانی نے یوں کا، بس نام شیخ عبد القادر جیلانی کا لے کے جو مرضی ہے مناؤ. اب یہ اکابرین دیوبند کا نام لے کر جو مرضی ہے مناتے جائے. کہا جائے اکابرین دیوبند کا کہاں ہے؟ یہی فتاوی دیوبند بتاؤ. فتاوی دیوبند میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہمارا مذہب ہے کہ مردہ سنتا ہی کوئی. وہ سمجھے، آئیں گے آگے حوالے. اکابرین دیوبند، فتاوی دیوبند. فتاوی دیوبند تو کہتا ہے کہ مردے سنتے ہی کوئی نہیں، لیکن اپنی طرف سے بس بنانے میں جو مرضی ہے بناتے جاؤ. اچھا جی، یہ لمبی ساری عبارت ہے. اب اس عبارت سے مولانا سرفراز صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم روحانی سماع کے قائل نہیں ہیں بلکہ جسمانی، یعنی روح اور جسم دونوں، روح اور جسم دونوں. یو سماع موتا صفحہ 46 47، بڑی لمبی ساری عبارت ہے. یہ آپ کے پاس تنقیحات کتنی آئیں؟ 9 تنقیحات. یہ آگے ایک ماخذ اور ہے مولانا سرفراز صاحب کا. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عنصری محفوظ ہے، یہ دوسرا ماخذ ہے، دوسری عبارت. یہ پہلی عبارت تو بڑی لمبی تھی، یہ دوسری عبارت ہے. اس میں لکھتے ہیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عنصری محفوظ ہے
اور روح مبارک کا اس سے قوی تعلق ہے، تو آپ قریب سے کانوں سے اہل دنیا کے اصوات کیوں نہیں سن سکتے، اور جسد عنصری کی آنکھوں سے قبر اور برزخ کی چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ سماع موتا صفحہ 39 طبع اول۔ اب یہ رسول پاک کا جسم محفوظ ہے، یہاں تو جسم کی شرکت ٹھیک، جسم عنصری کا کان، لیکن اوپر جو جسم عنصری کو شریک بنایا تم نے، کیا تمام مردوں کے جسم محفوظ ہیں؟ اب یہی اگلی عبارت اگر ملاؤ تو خود بخود پتہ چلتا ہے کہ باقی تو جسم محفوظ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو باقی جسم عنصری کے کانوں سے سن سکتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب اس عبارت کو ہی پھر ذرا سوچو۔ لکھتے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب کہ حضرت کا جسم عنصری محفوظ ہے، ٹھیک، اور روح مبارک کا اس سے قوی تعلق ہے۔ کیا ہے؟ ادھر تسکین الصدور اوپر پورا باب قائم کرتے ہیں کہ روح واپس آ جاتی ہے۔ روح علیین سے جین اعلیٰ علیین جنت رفیق اعلیٰ، وہاں روح نہیں ہوتی، روح واپس آ جاتی ہے۔ ہر مردے کے جسم میں روح واپس آ جاتی ہے۔ جب روح واپس آ گئی، اور کہتے ہیں جب ہر مردے کے لیے روح کا اعادہ ثابت ہے تو انبیاء کی روحیں بھی واپس آ جاتی ہیں، انبیاء کی روحیں بھی واپس آ جاتی ہیں۔ ادھر یہ عقیدہ، اب ادھر کیا ہے؟ روح مبارک کا تعلق ہے، یعنی روح واپس نہیں آئی، روح جنت میں ہے اور وہاں سے تعلق ہے۔ یہ اسی مسئلہ سما کے بعد دوسرا مسئلہ آئے گا انشاءاللہ حیات کا، وہاں مسئلہ آئے گا۔ یہی یہ لوگ اپنا عقیدہ بتاتے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں روح ادھر ہے، کبھی کہتے ہیں روح ادھر ہے اور وہاں سے تعلق ہے۔ اب ایک عقیدہ کیا ہے تمہارا؟ روح ادھر ہے تو بتاؤ، روح ادھر ہے تو بتاؤ، نہیں ادھر پھنسیں گے تو نہیں جی ادھر ہے، ادھر پھنسیں گے نہیں ادھر ہے۔ یہ کیا ہے خدا کے بندو؟ اچھا جی، اور اب اس عبارت کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھو تو آپ قریب سے کانوں سے، حضرت شیخ الحدیث کی عبارت پہ ذرا توجہ کرو، ہر ایک انسان کی عبارت کو سوچو۔ بزرگوں کا ادب کرنا اپنی جگہ پر، لیکن بزرگوں کی اندھی تقلید کرنے کی اجازت تو نہیں ہوا کرتی۔ عبارت کو سوچو بھائی، دیکھو آپ قریب سے کانوں سے اہل دنیا کے اصوات کیوں نہیں سن سکتے؟ اب سن سکنے میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے، لفظ کیا لکھتے ہیں؟ کیوں نہیں سن، وہ تو ہر ایک کہتا ہے سن سکتے ہیں۔ سکنے کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ چاہے سنائے۔ جھگڑا سن سکتے ہیں نہیں، جھگڑا تو ہے سنتے ہیں۔ اور کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب لفظ دیکھو نا، حضرت شیخ الحدیث اب کس طرح وہ چکر دے رہے ہیں لفظوں میں۔ بھائی جو تمہارا عقیدہ ہے وہ عقیدہ لکھو کہ سنتے ہیں، لفظ کیا لکھو؟ سنتے ہیں، نہیں کیا لکھتی ہیں؟ کیوں نہیں سن سکتے؟ سن سکنے کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا تو ہے سنتے ہیں یا نہیں ہے۔ اور یہاں پر لفظ کیا ہے؟ قریب سے کانوں سے اہل دنیا کے اصوات، قریب سے دنیا والوں کی آوازوں کو کیوں نہیں سنتے؟ سمجھے؟ قریب سے دنیا والوں کی آوازوں کو
کیوں نہیں سن سکتے؟ اب کہنا یہی چاہتے ہیں کہ یہ نہیں سنتے ہیں، لیکن لفظ تبدیل کر گئے سن سکتے ہیں، اور آگے اور جسد عنصری کی آنکھوں سے قبر اور برزخ کی چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اب کانوں کو لگا دیا دنیا کے ساتھ۔ اے ذرا دیکھو حضرت صاحب کا، حضرت شیخ الحدیث صاحب کا چکر ذرا دیکھو، کانوں کو کس کے ساتھ لگا دیا؟ دنیا کے ساتھ، اور آنکھوں کو قبر اور برزخ، قبر اور برزخ کی چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ان کو بھی دنیا کے ساتھ لگاؤ، جس طرح کان دنیا کے ساتھ لگا دیا تو قبر تو آنکھوں کو بھی کدھر لگانا چاہیے؟ دنیا کے ساتھ۔ اب عبارت میں دیکھو ذرا فرق، کانوں کو لگا رہی ہیں دنیا کے ساتھ، آنکھوں کو لگا رہی ہیں قبر اور برزخ کے اندر، قبر اور برزخ کے۔ تو اگر آنکھوں کو قبر کے اندر رکھتے ہو تو کانوں کو بھی اندر ہی اندر رکھ لو، کانوں کو بھی قبر اور برزخ کے اندر کا سننا مانو، دنیا کے ساتھ کیوں لاتے ہو؟ دنیا سے تو تعلق ختم ہو گیا ہے، دنیا سے تو تعلق ختم ہو گیا۔ کانوں کو لگا دیا دنیا کے ساتھ، آنکھوں کو لگا دیا قبر اور برزخ کے ساتھ۔ واہ جی، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، کوئی پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں ہے۔ یہ سماع موتا صفحہ 39 طبع اول، یہ 9 تنقیحات ہو چکی ہیں جی۔ نامی کیا تھی کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، جسمانی طور پہ سننے کے قائل ہو یا روحانی طور پہ سننے کے قائل ہو؟ آگے نمبر 10، سماع موتا عادتن ہے یا کرامتن خرقن للعادہ؟ تمہارا کیا عقیدہ، یہ جو سنتے ہیں عادتن سنتے ہیں، اے جس طرح اب تم سن رہے ہو، زندہ انسان جس طرح زندے کی بات سنتا ہے، یوں عادتن سنتے ہیں یا کرامتن خرقن للعادہ؟ کرامتن مثلا یہ پھٹی سن لے، یہ کتاب سن لے، پتھر سن لے، دیوار سن لے، وہ کیا ہوگا؟ خرق عادت سننا، کرامتن سننا۔ تمہارا کیا عقیدہ ہے، سنتے ہیں عادتن سنتے ہیں یا خرق عادت کرامتن؟ عقیدہ کیا ہے تمہارا، اپنا عقیدہ بتاؤ۔ یہاں بھی آگے آپ کے پاس لکھا ہے نوٹ، موجودہ دور کے قائلین سماع عادتن سماع موتا کے قائل ہیں، نہ خرق عادت کے۔ جو موجودہ دور کے قائل ہیں سماع کے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عادتن سننا، خرق عادت نہیں۔ اس کے لیے ماخذ یہ عبارت خیر المدارس ملتان، خیر المدارس ملتان سے یہ فتاوی شائع ہوا ہے، خیر الفتاوی، خیر المدارس ملتان سے خیر الفتاوی۔ اب اس کے اندر انہوں نے عنوان قائم کیا ہے، سماع موتا عادت یا کرامت، سماع موتا عادت یا کرامت۔ اب یہ لکھا نیچے عبارت ہے، اب یہ سوال ہے کہ یہ سماع موتا عادتاً ہوتا ہے یا خرق عادت ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب میں یہ عبارت ہے ان کی، لکھتے ہیں اکابر کی بعض عبارات سے ایہام ہوتا ہے کہ جن مواضع
عبارت صحیح کر لینا کہ جن مواضع میں سماع موتا ثابت ہے یہ بطور خرق عادت ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ نفس سماع موتا گو خرق عادت ہے، گو خرق عادت ہے، کیونکہ مردہ میں حیات بظاہر معدوم ہے، ثانیاً قبر میں بقائے حیات غیر معقول، ثالثاً مشاہدے کے خلاف ہے، رابعاً بوجہ حجابات کثیفہ، عبارت صحیح کر لو، حجابات کثیفہ کے آواز کا پہنچنا متعذر ہے، لیکن ان مواضع مخصوصہ میں حق جل شانہ نے اسے عادت بنا دیا ہے، جال خداوندی کے بعد اب یہ عادت ہے، بطور معجزہ یا کرامت نہیں کہ مردے ولی اللہ کا کلام سنیں اور عوام کا نہ سنیں۔ خیر الفتاویٰ صفحہ 178 جلد نمبر 1۔ اب یہ عبارت ہے، اب اس عبارت میں کہتی ہیں کہ اکابر کی جو عبارات ہیں، اکابر کی عبارات سے تو یہ عام ہوتا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ اکابر جو سماع موتا کے قائل ہیں تو بطور خرق عادت۔ اکابر کس سماع موتا کے قائل ہیں؟ ہاں بولو بھائی، اکابر کس سماع موتا کے قائل؟ لیکن میں آگے سارا کیا آگے کر رہے ہیں، لیکن ہم گویا کہ قائل ہیں عادت کے۔ اکابر کہتی ہیں سماع موتا خرق عادت، لیکن اپنا وہ کیا عقیدہ ذکر کرتی ہیں، لیکن ہم جو قائل ہیں تو ہم اسی الجال خداوندی کے بعد اب یہ عادت ہے، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، اب یہ جو سننے کا ہمارا جو عقیدہ ہے یہ کیا ہے؟ عادت ہے۔ اور سمجھے، اکابر کا عقیدہ ہے، اکابر جو کہتی ہیں سماع موتا تو اکابر کہتی ہیں خرق عادت، اکابر کا عقیدہ خرق عادت، اور اپنے بارے میں لکھتی ہیں ہمارا عقیدہ، بولو ہمارا عقیدہ عادت، اکابر کا عقیدہ اور ان کا عقیدہ اور پھر بھی رٹ ہے اکابر اکابر کا عقیدہ اور ہے، ان کا عقیدہ اور ہے۔ آگے کیوں 4 دلیلیں دیتا ہے، دیکھو اب، لیکن تحقیق یہ ہے کہ نفس سماع موتا گو خرق عادت ہے۔ یہاں تو مجبور ہو کہ اس کو ماننا پڑا ہے کہ سماع موتا عادتاً ہو سکتا ہی نہیں۔ نفس سماع موتا کیا ہے؟ گو خرق عادت۔ کیوں سمجھو، نفس سماع موتا کیا ہے؟ گو خرق عادت۔ کیوں؟ 4 وجہ۔ کتنی وجہ؟ نمبر 1، کیوں؟ مردہ میں حیات بظاہر معدوم ہے، پہلی وجہ، مردے میں حیات بظاہر موجود ہے، حیات بظاہر معدوم ہے، حیات نہیں تو کیا ہے؟ موت، حیاتی کے مماتی، اے لفظ اورانو مماتی آنکھ کے آپ ہی مماتی بن گئے ہو، کیونکہ مردہ میں بظاہر حیات، مردہ کے اندر حیات بظاہر کیا ہے؟ ایک وجہ، چونکہ حیات نہیں، سمجھو حیات نہیں، اس لیے سن سکتا بھی عادتاً نہیں، سنے گا تو خرق عادت سنے گا۔ حیات نہیں اس لیے سننا ہو سکتا نہیں، سنے گا تو کیسے سنے گا؟ خرق عادت۔ 1 آگے نمبر 2، ثانیاً
قبر میں بقائے حیات غیر معقول، قبر میں بقائے حیات غیر معقول، قبر میں حیات کا باقی رہنا عقل کے خلاف ہے، غیر معقول ہے۔ وہ سمجھے بقائے حیات، حیات باقی، حیات قبر میں باقی نہیں، حیات کا باقی رہنا غیر معقول، غیر معقول یعنی عقل کے۔ اب وہ خود کہہ رہا قبر میں جو دفن کیا گیا ہے تو اس میں حیات باقی نہیں ہے، حیات کو باقی ماننا عقل کے خلاف۔ لو کیا کہہ رہا ہے، قبر میں حیات رہے، یہ بات کیا ہے، غیر معقول۔ یہ کیا ہے، غیر معقول سمجھتے ہو نا، یعنی عقل کے، عقل یہی کہتا ہے قبر میں حیات نہیں ہے، قبر میں وہی ہے جو مردہ ہے، ممات ہے، قبر میں حیات نہیں، قبر میں کیا ہے، قبر میں کیا ہے، حیاتی کے مماتی، یہ آپ مماتی بن گیا نبات۔ آگے آؤ، ثالثاً مشاہدے کے خلاف ہے، ثالثاً جو مردہ ہے، مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا، وہ سمجھے، مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جو مر جائے تو وہ عادتاً سنتا، ہاں عادتاً خرق عادت خدا سنائے، وہ بات الگ ہے۔ آگے نمبر 4، بوجہ حجابات کثیفہ کے آواز کا پہنچنا متعذر ہے۔ حجابات کثیفہ، پردے ہیں کثیف، مضبوط پکے پردے، کثیف پردے، کثیف پردے ہیں، ان سے آواز اندر جائے، آواز اندر جائے ممکن، بولو متعذر، متعذر کا معنی کیا، ناممکن۔ لو جی لو سمجھو، آواز کا اندر پہنچنا ناممکن، مردے کا سننا، ہاں مردے کا سننا ناممکن، آواز کا پہنچنا ناممکن، متعذر ہے، یعنی عادتاً آواز پہنچ سکتا نہیں ہے۔ یہ 4 دلیلیں دے رہا ہے کہ سننے والی بات عادتاً نہیں ہو سکتی، خرق عادت ہو بات ٹھیک ہے، لیکن عادتاً ہو سکتی۔ 4 دلیلیں ہیں خرق عادت کی، اب ذرا سمجھو، اکابر بھی کہتے ہیں سماع موتا خرق عادت، یہ 4 دلیلیں بھی کہتی ہیں کہ سماع موتا خرق عادت، لیکن اپنا اب الگ آیا ہے، یہ اب اکابر کے بھی خلاف، 4 عقلی دلیلوں کے بھی کہتا، لیکن ان مواضع مخصوصہ میں حق جل شانہ نے اسے عادت بنا دیا ہے، جل خداوندی کے بعد اب یہ عادت ہے، بطور معجزہ یا کرامت نہیں کہ مردے ولی اللہ کا کلام سنیں اور عوام کا نہ سنیں، اور یعنی بعض کا سنیں تے بعض کا نہ سنیں، یہ خرق عادت ہوتا ہے۔ کیا بتا رہا ہے، بعض کا سنیں تے بعض کا نہ سنیں، یہ کیا ہوتا ہے، خرق عادت ہوتا ہے۔ اب یہ اس طرح نہیں ہے کہ بعض کا سنیں تے بعض کا نہ سنیں، بلکہ ہر ایک کو سنتے ہیں، وہ سمجھے، ہر ایک کا سنتے ہیں، اور یہ سننا عادت ہے، معجزہ یا کرامت نہیں ہے۔ یہ خیر الفتاوی صفحہ 178 جلد نمبر 1۔ تھوڑی جی ادھی پانی لے آپ نے۔